میرے نبی کے ایک غلام ہیں حضرت یاسر. کیا نام ہے؟ حضرت یاسر. اور آپ کی زوجہ ہے حضرت سمیہ. کیا نام ہے؟ سمیہ. یہ بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ میری بات ذہن نشین ہو جائے، دل و دماغ میں نقش ہو جائے، اور ہر مسلمان کو یہ پتہ چل سکے کہ حضور کے غلاموں نے کس طرح اپنا سب کچھ آقا کے نام پر قربان کیا ہے. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ کون ہیں؟ ایک مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام اکثر سنا ہوگا علماء سے، حضرت عمار بن یاسر. حضرت عمار کا نام آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ مشہور ترین صحابی ہیں، مشہور ترین صحابی. حضرت عمار کے والدین ہیں یہ. حضرت یاسر والد ہیں اور سمیہ والدہ. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. حضرت سمیہ کا وہاں سے گزر ہوا. ٹوٹلی 6 بندے اس وقت مسلمان ہوئے. کتنے؟ شروع اسلام کی بات ہے، ابھی نیا نیا اسلام کا آغاز ہوا ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ نئی نئی شروع ہوئی ہے. صرف ٹوٹلی 6 بندے سرزمین مکہ کے اندر مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. میرے آقا جناب رحمت للعالمین غلاموں کو دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں. حضرت سمیہ کا وہاں سے گزر ہوا تو سرور کائنات کی پیاری پیاری آواز حضرت سمیہ کے کانوں میں پڑی. بلند آواز سے کہیں ذرا. جب آپ نے سنی آواز تو آپ رک گئیں اور قریب گئیں. جا کر دیکھا کہ ایک خوبصورت چہرے والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، علم نشرح کے سینے والا ہے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والا ہے، طٰہٰ کی پیشانی والا ہے، یاسین کے سہرے والا ہے. وہ اللہ کا حبیب ہے جس کے اوپر دنیا قربان ہے. وہ کھڑا ہے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہے. فرما رہا ہے کہ لوگوں، یہ جو 360 بتوں کے آگے تم سروں کو جھکاتے ہو یہ خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں، اس کی برابری کا کوئی نہیں. سب کو بنانے والا وہ ہے. یہ جو چاند سورج ستارے نظر آتے ہیں ان کا خالق و مالک وہ ہے. یہ جو زمین کی کہکشائیں نظر آتی ہیں ان کا خالق و مالک وہ ہے. یہ جو سمندروں کے اندر روانی نظر آتی ہے ان کا خالق و مالک وہ ہے. یہ پہاڑ بنانے والا وہ، یہ چرند و پرند بنانے والا وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے. اسی نے کل کائنات کو بنایا ہے. آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، شرق کا خالق، مغرب کا خالق، جنوب کا خالق، شمال کا خالق، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک وہ ہے. اسی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. وہی خالق و مالک ہے. حق یہ ہے کہ لوگوں چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کو اور ایک اس سچے خدا کو اپنا معبود تسلیم کر لو. یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے. سمیہ رک گئی اور سنا. جب دل سے کوئی بات سنے نا یار، دل سے دین اسلام کی جب کوئی بات سنتا ہے تو بات دل پر اثر کرتی ہے. ہدایت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہے وہ سن کر بھی دیکھ کر بھی نہیں مانتا. آپ نے دیکھا ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے سنا دیکھا تو تسلیم کر لیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور دوسری طرف ابو جہل کی جماعت ہے جنہوں نے سنا بھی دیکھا بھی، چھپ چھپ کے قرآن بھی سنا، سارے باتیں ہوئیں، سارے معاملات ہوئے، لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا، نہ مانا. جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے. وہ پھر زمانے کے صدیق اکبر بن جاتے ہیں. وہ پھر زمانے کے سامنے فاروق اعظم بن کر ابھر کر سامنے آتے ہیں. پھر وہ ذو النورین بن کر سامنے آتے ہیں، سخاوت کا بادشاہ بن جاتا ہے. پھر وہ شیر خدا حیدر کرار بن کے سامنے آتا ہے جن کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. سمیہ نے یہ بات سنی، دل میں بات اثر کر گئی، آگے بڑھی. اسی لمحے کلمہ پڑھا
اور عرض کیا کہ آقا مجھے آپ کی باتیں پسند آئیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کا دین اسلام سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں، واپس گھر آئیں اور اپنے شوہر یاسر کو بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ، میں یہ منظر دیکھ کے آئی ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ معبود وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ زوجہ نے جب اپنے شوہر کو بتایا، شوہر کے دل پر بھی باتوں نے اثر کیا، اٹھے اور دونوں میاں بیوی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور اب گھر میں صورتحال کیا ہے، معاملات کیا ہیں، گھر کے اندر کیفیت کیا بنی ہوئی ہے، حالات کیا ہیں؟ گھر کے اندر صبح و شام یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا پھر مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں نا، ابھی چھوٹے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو میاں بیوی اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو کرتے ہیں، نام محمد کی مالا جپی جا رہی ہے، گھر کے اندر سکون سا ہو گیا ہے، رونق سی ہو گئی ہے۔ جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں آسمانوں سے سکینہ نازل ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ جو گھر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی ہو جاتے ہیں وہ قبرستان بن جاتے ہیں، ان کے اندر سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ قبرستان کے قبرستان ہی رہتے ہیں، ان کے اندر وہ رونقیں نہیں ہوتی۔ اگر گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ مزین کر لو، مزین کر لو، گھروں کی رونق کو بحال کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ بلند آواز سے کہیے ذرا اللہ اکبر۔ اب صبح و شام میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب حضرت عمار بن یاسر آپ جب واپس گھر آتے ہیں تو میاں بیوی خاموش ہو جاتے ہیں، عمار کے سامنے ذکر نہیں کرتے کیونکہ بچہ ہے، ایسا نہ ہو باہر محلے میں جا کر بتا دے اور بات اوپن ہو جائے۔ کفار مکہ بڑا ظلم کرتے ہیں بندے پر، تو اس لیے بچے کے سامنے ذکر نہیں کرتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب گھروں کے اندر بچے رہتے ہیں تو جتنی بھی بات بچوں سے چھپائی جائے بچے سن ہی لیتے ہیں، سن ہی لیتے ہیں۔ حضرت عمار نے سن لیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، میں جب گھر آتا ہوں یہ خاموش ہو جاتے ہیں، میں باہر نکلتا ہوں یہ کچھ ذکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمار واپس آئے تو میاں بیوی خاموش ہو گئے۔ عمار کو دیکھ کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آگے بڑھے، عرض کیا بابا آپ میں جب باہر نکلتا ہوں تو آپ دونوں آپس میں کچھ باتیں کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ باتیں آپ کس کی کر رہے ہیں، یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ مجھے کچھ اللہ کا نام سنائی دے رہا ہے، کچھ محمد کا نام سنائی دے رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے، یہ محمد کون ہے، یہ کون ہے مجھے بتائیں۔ سمیہ کہنے لگی کہ یاسر ایسا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو بتا دیتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں۔ یاسر کہنے لگے کہ نہ بچہ ہے، باہر نکلے گا ملے کوچوں میں بچوں سے جا کر ذکر کر دے گا، بات اوپن ہو جائے گی تو بڑا برا حال ہو جائے گا ہمارا، اس لیے اس کو نہیں بتاتے۔ سمیہ کہنے لگی کہ نہیں بتا دیتے ہیں، بچہ ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم محمد کی غلامی میں آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہماری آنے والی نسلیں بھی محمد کی غلامی میں پروان چڑھیں۔ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو نا محبت مصطفیٰ سکھاؤ، صورت و سیرت سے بچوں کو آگاہ کرو تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے اور مصطفیٰ کی ذات کیا ہے۔ ہم بچوں کو بتاتے ہی نہیں، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے داڑھی سفید ہوتی ہے تو پھر اس کو خیال آتا ہے اب میں دین کی طرف لوٹ کر آؤں۔ پھر وہ کیا دین کا کام کرے گا جب ساری زندگی اس نے گناہوں میں نافرمانیوں میں گزار دی، اس کو پتہ کلمہ سیدھے طریقے سے نہیں آتا ہوتا۔ حقیقت ہے یہ شادی بیاہوں میں نا جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو بعض دولہے ایسے بھی آتے ہیں جو کان میں ہو کر کہتے ہیں جی کلمے نہیں سننے۔ ہاں حقیقت ہے، اور بہت اللہ والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ یاد ہوتا ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو کچھ پتہ، اب ان کا قصور نہیں، قصور والدین کا ہے کہ ماں باپ نے کچھ سکھایا ہی نہیں، ساری زندگی دنیا داری میں گزار دی۔
تو حضرت عمار بن یاسر کے اصرار پر حضرت سمیہ نے بتایا کہ اللہ کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں. بلند آواز سے کہیے ذرا. آئیے حضرات گرامی، حضرت عمار بن یاسر کو جب حضرت سمیہ نے بتا دیا، حضرت یاسر نے بتا دیا کہ بیٹا اللہ کی ذات یہ ہے، مصطفیٰ کی ذات یہ ہے، محمد کسے کہا جاتا ہے، ہم کس ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں، کس ذات کے نقش قدم پر چل کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کس کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں. یہ جو 360 بتوں کے آگے ہم سروں کو جھکاتے ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ جھوٹے معبود ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک سچا معبود ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. حضرت عمار نے عرض کیا امی جان ذرا یہ بھی بتا دیجئے یہ محمد کی ذات کون سی ہے، محمد کس ذات کو کہا جاتا ہے. حضرت سمیہ کہنے لگی گویا کہ بیٹا عمار یہ محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے آسمانوں کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے زمینوں کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے آدم کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے ابراہیم کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے جناب اسماعیل کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے جناب والا یوسف کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے موسیٰ و عیسیٰ کو بنایا. یہ محمد کی پاک ذات وہ ہے، وہ ذات محمد کی ہے جس کے لیے اللہ نے کل کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے. یہ محمد کی ذات وہ ہے، یہ محمد کی ذات وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے جنتوں کو بنایا، جس کے لیے اللہ نے حور و غلمان کو بنایا. اے بیٹا عمار یہ محمد کی ذات وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی وجود عطا فرمایا ہے، اللہ نے تجھے بھی وجود عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. کل کائنات کو وجود ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا نا. وہ ذرا جاگ رہے ہو تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دو. اللہ اکبر. فرمایا حبیبہ تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الدنیا، تو نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا. وہ بلند آواز سے بولیں ذرا. تو نہ ہوتا تو آسمان نہ بناتا، تو نہ ہوتا فرشتے نہ بناتا، تو نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا. اے میرے حبیب یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ساری میری مخلوقات ہے، زمین و آسمان اللہ کی مخلوق ہیں. فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، لولاک لما اظہرت الربوبیہ. اے میرے حبیب تو نہ ہوتا نا میں رب ضرور ہوتا. رب بولتے نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں نا. جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی رب تھا، جب اس نے کائنات کو بنانا چاہا وہ تب بھی رب تھا، جب کہ سب کچھ بن چکا وہ اب بھی رب ہے، اور جب کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رب ہی رہے گا. اللہ کی ربوبیت پر ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے. فرمایا حبیب میں رب ضرور ہوتا لیکن میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ رب کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، خالق کون ہے، مالک کون ہے، کسی کو پتہ کچھ ہوتا ہی نہ، کسی کو بناتا ہی نہ. میں رب ضرور ہوتا لیکن رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. گویا کہ یہ سب کچھ میں نے تیرے واسطے بنایا ہے، اور یہ جو میں نے کائنات پر اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا ہے میرے مصطفیٰ، یہ بھی میں نے تیری وجہ سے فرمایا ہے. رب بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، رب بھی ملا تو. فرمایا بیٹا عمار یہ رب وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. اب حضرت عمار بچے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچوں کی زبان پر جب کوئی نام چڑھ جائے، وہ آج کل ڈرامہ آپ بڑا دیکھتے ہیں یار، ارطغرل دیکھتے ہو نا سارے. وہ الگ بات ہے مسجدوں میں آگے ہم چپ ہو جاتے ہیں، مولوی کے سامنے اقرار نہیں کرتے، دیکھتے سارے ہیں. تراویحیں چھوڑ کے لوگ دیکھتے رہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی. کہا جائے تو آگے سے جواب یہ بھی ملتا تھا وہ اسلامی ڈرامہ ہے جی، اور ڈرامے بھی کبھی اسلامی ہوئے ہیں یار، بولو. اور ڈرامے بھی کبھی اسلامی ہوئے ہیں. ڈرامہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے، وہ اسلامی نہیں ہوتا.
وہ اسلامی نہیں ہو سکتا، اس کو آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ اسلام ڈرامے نہیں بناتا، ڈرامے نہیں سکھاتا، اسلام تو حقیقت بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے۔ تو اس ڈرامے کے اندر کوئی نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گلی کوچوں میں محلوں میں بچے دن کو اللہ اکبر نعرے لگاتے ہیں یا نہیں؟ اب انہوں نے مسجد سے آ کے مولوی سے نہیں سیکھا، یہ جو گلی محلے کوچوں میں وہ نعرے لگاتے ہیں اللہ اکبر کے دوڑتے بھاگتے ہوئے، وہ مولوی سے نہیں سیکھا، وہ ماں باپ سے نہیں سیکھا، وہ اس ڈرامے سے سیکھ گئے، اس ڈرامے سے سیکھ گئے، کیونکہ وہ بات بچوں کے دل پر اثر کر گئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ پر اثر کر جاتی ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے جب پہلی دفعہ اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا تو دل پر اثر کر گیا۔ یہ نام اثر کیوں نہ کرے، نام ہے ہی ایسا نا بھائی، نام ہے ہی ایسا، دل و دماغ پر اثر کر گیا۔ تو اب باہر نکلے تو یاسر کی زبان پر یا اللہ کا نام ہے یا مصطفیٰ کا نام ہے۔ بلند آواز سے یار، بلند آواز۔ آئیے حضرات گرامی، حضرت عمار بن یاسر باہر نکلتے ہیں، محلے کوچے میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، زباں پر نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے یا میرے مصطفیٰ کا نام بلند ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر یا پھر نعرہ لگاتے ہیں یا اللہ ہو، یا پھر نعرہ لگاتے ہیں یا محمد ہو، یا پھر یا اللہ ہو، یا پھر یا محمد ہو، دو ہی نعرے حضرت عمار بن یاسر کی زبان پر ہیں۔ محلے کوچے میں جب بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے اچانک حضرت عمار بن یاسر اللہ کے نام کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں یا مصطفیٰ کے نام کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ سارے بچے حضرت عمار بن یاسر سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے عمار، یہ تو کس کا نام لے رہا ہے، یہ تو کس کا نام لے رہا ہے؟ یہ نام ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں، نام تو لیتا ہے، نام تو لیتا ہے، لیکن یہ نام ہمارے دلوں پر اثر کر جاتا ہے، یہ نام ہمارے دلوں پر اثر کر جاتا ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں یہ مجھے میری ماں نے بتایا، یہ مجھے میرے باپ نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے معبود کا نام ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ہمارے نبی کا نام ہے جسے محمد کہا جاتا ہے۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ یہ محمد وہ ذات ہے، یہ محمد وہ ذات ہے کہ جس کا خالق و مالک اللہ ہے، جس کا خالق و مالک اللہ ہے، اور محمد وہ ذات ہے کہ جس ذات کے لیے اللہ نے دو کائنات کو معرض وجود عطا فرمایا ہے، دو جہانوں کو معرض وجود عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمار نے کہا مجھے میری ماں نے بتایا، مجھے میرے باپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو وجود مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اور بچوں سن لو، یہ جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں بھی وجود ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ وجود ملا ہے تو مصطفیٰ کے، بولو ٹائم پورا ہو گیا، میں بات ختم کروں، مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ بات کھل گئی بابا، بات پھیل گئی، بچوں کی زبان تک بات پہنچ جائے تو بات پھیل جاتی ہے۔ بات پھیل گئی، مشرکین مکہ نے بچوں کی زبان سے سنا، دوڑے ہوئے ابو جہل کے پاس چلے گئے، کہنے لگے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے گلی محلے کوچوں میں یا محمد کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ان کی زبان پر دو ہی نعرے ہیں، یا وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا پھر وہ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں۔ ابو جہل آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حکمرانی میں، ہماری سلطنت میں، ہمارے قبضے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ خود بھی آیا، ساتھ قافلہ لے کر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، پیش ہو گیا، ہاں بھائی کس نے سکھایا تمہیں یہ نام؟ بچوں نے کہا ہمیں تو عمار نے سکھایا ہے، ہمیں تو عمار نے بتایا۔ عمار سے پوچھا عمار تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا کس نے سکھایا؟ مجھے میری ماں نے سکھایا ہے، میرے باپ نے سکھایا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تو جانتا ہے یہ محمد کون ہے؟ عمار نے کہا بالکل جانتا ہوں، بچہ ہے یار، بچہ ہے۔ جب بچوں کے دلوں کے اندر بھی نا جذبہ آ جاتا ہے محبت مصطفیٰ کا، تو پھر سامنے جتنا بڑا دشمن ہو وہ گھبراتے نہیں، آقا کے غلام کبھی گھبراتے نہیں۔
حضور کے غلاموں کا یہی شیوا ہے، پورا ملک سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ یقین نہیں آتا تو ممتاز حسین قادری کو دیکھ لو، غازی علم دین شہید کو دیکھ لو کہ پوری دنیا مخالف ہو گئی، پورا ملک حکمران مخالف ہو گئے، لیکن انہوں نے تختہ دار پر لٹک کر بھی یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان ہے آقا کے نام پر۔ یہ کیا بات ہے، یہ تو جان تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک جان ہے۔ تیرے نام پر کروں جان فدا، یا رسول اللہ تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مل کے کہہ دو ذرا بلغ العلا بے کمال ہی، بولیے بلغ العلا، بولو بولو بلغ العلا بے کمال۔ آئیے حضرات گرامی، ابو جہل جب عمار کی بات سنی آگ بگولا ہو گیا، دوڑا دوڑا حضرت عمار کے گھر آ گیا، دروازے پر لات مار کے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا، کہنے لگا سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو مسلمان ہو گئی ہے، تو نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا، تو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ آپ کے شوہر حضرت یاسر آگے بڑھے، ابو جہل کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے وقت کے کافر، اے وقت کے سردار، اے وقت کے فرعون، سن لے، صرف سمیہ ہی نہیں، صرف میرے بچے ہی نہیں، میں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے گھر والوں نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہم سب نے کہنے لگا باز آ جاؤ نہیں تو میں جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں ہوں نام محمد پر قربان ہے۔ مختصر یہ کہ وہ کافی دن چکر لگاتا رہا، لیکن آپ نہیں رکے، وہ کہتا رہا کہ نام محمد لینا چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اور دین اسلام چھوڑ دو، دامن محمد کے ساتھ جو وابستہ ہو چکے ہو یہ وابستگی ختم کرو اپنی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کرنا ہے تو کر لے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ایک دن پکڑ کر لے گئے وادی ابتح وادی کے اندر لے گیا، اور مار مار کے باندھ کے دھوپ میں تپتے ہوئے صحرا کے اندر لہو لہان کر دیے، مارتا رہا اور ساتھ کہتا رہا کہ چھوڑ دو نام محمد لینا، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، اسلام کا نام لینا چھوڑ دو۔ ادھر حضور کو پتہ چل گیا کہ ابو جہل میرے غلاموں کو پکڑ کر لے گیا۔ آقا بھی اپنے گھر سے نکلے، ادھر سے سمیہ کو باندھا ہوا ہے، یاسر کو باندھا ہوا ہے، عمار کو باندھا ہوا ہے، آپ کے ایک چھوٹا بھائی بھی ہے اس کو بھی باندھا ہوا ہے، پورے خاندان کو باندھا ہوا ہے، اور مار پیٹ کر رہا ہے، لہو لہان کر دیے مار مار کے۔ لیکن پتہ ہے ان کی زبان پر کیا جاری ہے؟ اگر وہ باہر تک میرے دوست سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں تو میں پھر آپ کو بتاؤں نا، وہ باہر تک ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور آپ کے دونوں بیٹے، آپ نے ایک خوبصورت جملہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابو جہل، اگر تو ہمارے جسموں کے 1000 ٹکڑے بھی کر دے نا، اگر تو ہمارے جسموں کے 1000 ٹکڑے بھی کر دے، پھر بھی ہم اس نام کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا اللہ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی گواہی دے گا۔ گویا کہ آپ کہنے لگے کروں آپ کے نام پر دل و جان نثار،
کروں آپ کے نام پر قربان دل و جان یا رسول اللہ، نہ یہ جان دو جہاں یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی ادھر سے میرے آقا چلے، جا کر ابو جہل سے چھڑا دیا، چھڑا کر لے آئے۔ دوسرے دن ابو جہل پھر پیش ہو گیا، پیش ہو کر پکڑ کر لے آیا صحن حرم کے اندر، صحن حرم کے اندر لا کر دونوں کو باندھ لیا۔ اب اس نے ظلم کی انتہا کر دی، حضرت سمیہ کی ٹانگوں میں رسی باندھی، ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ لی، دوسری ٹانگ کے ساتھ بھی رسی باندھ لی، دونوں اونٹوں کو ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، دوسرا اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا۔ اب ایک بندے کو کہا تو اونٹ کو اس طرف چلا، دوسرے بندے کو کہا تو اونٹ کو اس طرف چلا۔ حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا سمیہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، باز آ جا، اللہ کا نام لینے سے باز آ جا، رسول کا نام لینے سے باز آ جا، نہیں تو میں تیرے جسم کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے پھر وہی جواب دیا، کہنے لگی کہ ابو جہل رب کعبہ کی قسم ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے میرے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے یہ نام محمد اور اللہ کی وحدانیت ہمارے جسموں میں ایسے رس بس چکی ہے کہ ہماری روح بھی اللہ کی وحدانیت کی صداؤں کو بلند کرے گی اور محمد کی رسالت کی صداؤں کو بلند کرے گی۔ اللہ اس بدبخت نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب اس نے اس جذبے سے آقا کا نام سنا نا تو وہ اور آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے مخالف سمتوں پر دونوں اونٹ چلا دیے، ایک رسی ایک ٹانگ کے ساتھ، دوسری رسی دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ ایک اونٹ لے کر بندہ اس طرف چل پڑا، دوسرا اونٹ لے کر بندہ اس طرف چل پڑا، درمیان سے آپ کے جسم کو اس نے چیر دیا۔ حضرت عمار بچے ہیں، آپ بھاگے اور جوڑے ہوئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا آقا وہ ابو جہل نے میری ماں کو مار دیا۔ آقا روئے، زاروں قطار روئے، اور پھر اچانک آقا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اچانک مسکراہٹ